المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ہود آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے۔ اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ایک پہلو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے مقامات پہ واقعہ سورۃ ہجر میں بھی یہ مذکور ہے۔ یہاں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ مشرکین تکالیف اور ایذائیں پریشانیاں پہنچایا کرتے، تو اللہ رب العزت نے بطور تسلی ان انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر فرمایا کہ آپ کو تسلی ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ اس قسم کی اذیتیں اور اذیتناک ماحول پیدا کیے گئے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آگے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے پیغام رساں لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ دل ہوئے ان مہمانوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی مہمان نواز نہیں تھے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے کہ فرشتے انسانی لڑکوں کے شکل میں آئے، ٹھیک ہے نا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ اور حضرت لوط کے قوم میں یہ گناہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو اب ان کے پیچھے پڑ جائے گی، اس لیے پریشان ہوئے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو پریشانی کی ضرورت بھی تھی، وہ پتہ ہوتا ان کو کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکے آ گئے، ٹھیک ہے، مہمان آ گئے، تو یہ پریشان ہوئے۔ فرمایا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، یہ وہ پریشانی ہوا کرتی ہیں جو پسلیوں میں اتر جائے، اتنے پریشان ہوئے، ٹھیک ہے نا، دلی غم رنجش ہوئے۔ وَقَالَا، اور کہنے لگے هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ بڑا پریشان کن دن آ گیا ہے، بڑا پریشان کن دن ہے۔ دیکھیں نا کتنی تکلیف دی ان لوگوں نے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آگئے اس کے پاس اس کے قوم والے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، مانا کرتے ہیں علماء کرام يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑ رہے تھے اس کی طرف، لیکن یہ مانا نہیں، مانا یہ نہیں، اس کا مانا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان پہ شہوت اتنی غالب آ گئی تھی کہ شہوت انہیں دوڑا رہی تھی۔ يُهْرَعُونَ، ٹھیک ہے، یہ مضارع ہے، تو شہوت انہیں کیا کر رہی تھی، دوڑا کے یہ دوڑ کے آ رہے تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ برے اعمال کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا یہ مہمانوں کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں، تو کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یہ میری قوم کی بیٹی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ سب قوم کے لیے حلال تھی، نہیں، کہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، کیونکہ شاگرد معلم ہوتا ہے تو استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو، تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ ہن اطہر لکم، نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تحزونی فی ضیفی، اور مجھے غمگین نہ کرو، پریشان نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، آیا نہیں ہے تم اتنے زیادہ ہو لیکن تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے، آیا تم میں کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ قالوا، تو کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک من حق،
تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو جانتا ہے ہمارا رغبت عورتوں کی طرف نہیں مردوں کی طرف ہوا کرتا ہے، تو جانتا بھی ہے اور پھر بھی یہ بات کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب جانتا ہے ما نرید، جو ہم ارادہ کرتے ہیں، تو جانتا ہے ہمارے کام کو ہمارے عمل کو، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو۔ قالت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا، ہے کاش کہ میری تمہارے اوپر قوت ہوتی، میرے پاس طاقت ہوا کرتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرا بڑا قبیلہ ہوتا جس کی طرف میں پناہ پکڑ لیتا۔ دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تمہارے مقابلے میں، یا میرا ایسا قبیلہ ہوتا جس کی طرف میں پناہ پکڑ۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ واحد پیغمبر تھے کہ قبیلے سے باہر کے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا، تو یہ ان کے قبیلے کے نہیں تھے۔ یہ تکلیف دہ مراحل دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں بھیجا جو قوم کا نہ ہو، انہی قوم میں سے نبی مبعوث فرمایا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف میں ہوئے نا، ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، یہ اس قبیلے کے نہیں تھے، اس قوم کے نہیں تھے، تو اس لیے فرمایا قال قبیلہ، اور یہ قوم قبیلہ جو ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز بھی ہوتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، انسان کے لیے بہت سپورٹ ہوا کرتا ہے۔ تو قال، تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ابو طالب مشرک تھا، لیکن اپنا بھتیجا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کے سامنے کسی نے میری آنکھ سے بھی اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی۔ ایسا سردار تھا لیکن نبی علیہ السلام کے دفاع میں ایسا کڑا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ جب پتھروں کی بارش ہوئی تو قبیلے والے آذان والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی بے ہوش ہے، لیکن اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم آگ لگا دیں گے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشرکین سے کہا ہے ان کے قبیلے والے نے، وہ بھی مخالف تھے صدیق اکبر کے، لیکن کہا یہ ہمارے قبیلے والا ہے، تو قبیلے میں یہ غیرت جاگ اٹھتی ہے پھر، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہے کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میرے پاس جو ہے نا ایک ایسا قبیلہ ہوتا جس کی طرف میں پناہ پکڑ لیتا۔ اللہ قالو، تو کہنے لگے قوم والے یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، اچھا یہ فرشتے کہنے لگے، قالو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے فرشتے آئے۔ اب لوط علیہ السلام اتنے پریشان کیوں ہوتے اگر عالم الغیب ہوتے؟ زندہ نبی ہے لیکن غیب کا علم نہیں ہے، تب تو اتنے پریشان ہو رہے اپنی قوم سے مکالمے میں لگے ہوئے۔ لیکن فرشتوں نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے پیغام رساں ہے، رسول فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے ہیں، فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس لے جا اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے، کیونکہ اس پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا، زندہ پیغمبر ہے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا ہے کیونکہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا، تیری بیوی نہیں بچ پائے گی۔ انہو مصیبہا، بے شک وہ عذاب اسے پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو عذاب قوم کو پہنچنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، اے لوط تیرے قوم پر عذاب آنے کا وعدہ جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، صبح ان پہ عذاب آنے والے، اب رات کے وقت نکل جائے۔ تو لوط علیہ السلام کو اتنا انہوں نے ستایا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، فرمانے لگے الیس الصبح بقریب، آیا صبح قریب نہیں ہے؟ وہ صبح کب آئے گی یار کہ یہ برباد، تباہ و برباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یا دوسرا معنی بھی علماء کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا رات کو چلو نکل جاؤں گا، عذاب تو صبح ہے گا نا، ہم آرام سے نکل جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، آیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ رات کا وقت ہے، ابھی صبح ہی آنے والی ہے، آپ نکل جائیں اب۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آ گیا عذاب والا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور برسایا ان پر حجارتا من سجیل، پتھر من سجیل، ٹیکریوں کے۔ کوئی عام پتھر لگ جائے نا وہ زخم ٹھیک ہو جاتے، ٹیکری والا جو پتھر ہوتا ہے نا، یہ جو آگ میں پک جائے، گڑے والے،
اس کا زخم لگ جائے تو یہ ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، یہ زہریلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا حجارۃ من سجیل، ان پہ برسائے پتھر، من سجیل ٹیکریوں کے، منضود تہ برتے، مسومۃ عند ربک، نشان لگائے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتھر آسمان سے برس جائے اور وہ ضائع چلا جائے، اس پہ نشان ہے کس بندے کے سر پہ جا کے لگنے والا ہے، وہ ضائع بھی نہیں جائے گا کہ دائیں بائیں لگ جائے گا، بس جس کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اسی پہ جا کے لگے گا، چاہے وہ جدھر بھی ہو۔ تو یہ جو بستی تھی یہ اللہ نے نیچے سے اٹھا کر اوپر سے ایسی الٹی کر دیا، ادھر آج بھی پانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی ہمارے شیخ طیب صاحب فرماتے ہیں، ہم جو ہے نا گئے تو ان کے ساتھ ایک ساتھی دوسرے تھے، تو اس نے ویسے اس پانی میں ہاتھ مارا ہے تو اس کے انگلی میں تھوڑا سا زخم تھا اور وہ انگلی پھر کاٹنی پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا وہ زخم بڑھ گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا یہ اسی پانی کی وجہ سے، تو آج بھی اس میں وہ عذاب کے آثار زہریلے وہ موجود ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ عذاب آیا ہو اور وہاں سے تمہارا گزر ہو، کیونکہ یہ فلسطین اور اس راستوں میں آتے ہیں نا یہ مقامات، جب فلسطین جاتے ہیں لوگ تو راستوں میں، تو فرمایا کہ جدھر عذاب آیا ادھر سے جلدی جانے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اس کے ان پر پتھر برسائے، نشان لگائے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ جو ظالم کا ہے نا تو یہ مکے کے مشرکین کو اللہ نے ظالم کہا ہے ابھی، فرمایا میرا پاک پیغمبر ان کا یہ حشر کیا ہے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، ان مکے کے ظالموں سے وہ کوئی دور تو نہیں ہے۔ جائے نا فلسطین جا کر یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہاں پر وہ قوم آباد تھی، کہاں پہ چلے گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مت کم کرو مکیال ماپ تول کو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی یار یہ نہیں کہ کوئی غریب ہو تو وہ کمی بیشی کیا کریں، نہیں وہ بھی نہ کرے، لیکن جس پہ اللہ نے رحمت کی ہے وہ تو کم از کم یار کچھ حیا کرے۔ تو فرمایا وَإِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق عذاب یوم محیط، اس گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ اور تول کو، بالقسط انصاف سے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم دو لوگوں کو ان کے اشیاء، ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ بقیت اللہ خیر لکم، باقی ماندہ اللہ کا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان۔ قالو، کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، آیا تیری نماز، تیری دعوت تجھے حکم دیتا ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم چھوڑ دے جن کی عبادت کرتے ہمارے آبا و اجداد۔ مشرک کی میں نے کہا کہ یہی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساڑھے پیو دادے جن جڑا کام کرتے رہے وہ اساں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ او ان نفعل ما فی اموالنا ما نشاء، یا ہم نہ کرے اپنے مالوں میں وہ جو ہم چاہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارا مال ہماری مرضی ہمارا جسم، یہ سب سے پہلے نعرہ اس قوم نے لگایا تھا، یہ قرآن اس پہ گواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا تیری نماز یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں، وہ ساڑھا مال ساڑھی مرضی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہی ہے، نعرہ اس قوم نے لگایا تھا۔ فرمایا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو لانت الحلیم، بردبار ہے، رشید سمجھدار ہے۔ علماء فرماتے یہ انہوں نے استہزان کہا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہ تو سمجھدار ہے یار، تو سمجھدار، ٹھیک ہے نا۔ قال، تو کہنے لگے، یا قوم، میری قوم، ارائیتم، بتلاؤ مجھے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، ورزقنی منہ، اس نے مجھے رزق دیا ہے اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا رزق، وما ارید، نہیں میں ارادہ کرتا ہوں، ان اخالفکم، یہ کہ تمہاری مخالفت کروں، الی ما، اس چیز کی طرف، انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ اوہ میری قوم کے لوگوں،
اللہ نے مجھ پہ رحم کیے، پاکیزہ رزق دیے، میں یہ ارادہ میرا نہیں ہے کہ تمہاری مخالفت کر کے اس چیز میں خود پڑ جاؤں جسے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں کرنے والا ہوں۔ فرمایا ان اريد الا الاصلاح، نہیں ارادہ کرتا ہوں مگر میں اصلاح کا، مستطاعت جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ پر ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اسی کی طرف جو ہے میں رجوع کرتا ہوں، ویا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، نہ ابارے تمہیں میری دشمنی، ان یصیبکم مثلو، یہ کہ تمہیں پہنچ جائے مثل ما اصاب قوم نوح، اس طرح عذاب جو قوم نوح کو ملا ہے، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو ملا ہے، او قوم صالح، یا قوم صالح کو ملا ہے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے قریب ہی ابھی گزرے نا، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد ہی تم آئے ہو، تو وہ تو کم از کم قریب ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم رحم کرنے والا ہے، ودود، ودود کا کیا معنی لکھے؟ ہاں محبت کرنے والا، ود، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ برکت۔